السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 کتب احادیث، صحیح جامع، سنن، موطا، مصنف، مسند، معجم، مستدرک اور مستخرج کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکچر کو۔ حدیث کی کتاب صحیح سے کیا مراد ہے؟ اس سے حدیث کی وہ کتاب مراد ہے جن میں اس کے مؤلفین نے اپنی اپنی شرائط کے مطابق صحیح احادیث ذکر کی ہو۔ مثال کے طور پہ الجامع صحیح بخاری ہے، یہ جامع صحیح مسلم ہے۔ یعنی کہ ایک صاحب کتاب اپنی شرائط ڈسکس کرے، اپنی شرائط کو بیان کرے اور ان شرائط کے اوپر جو حدیثیں پوری اترتی ہیں وہ صحیح ان کے نزدیک کہلائیں گی اور وہ اس کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ دوسری ڈیفینیشن ہے حدیث کی کتاب جامع سے کیا مراد ہے؟ جامع اس کتاب حدیث کو کہتے ہیں جن میں 8 مضامین کے متعلق روایات جمع کر دی گئی ہوں، یعنی کہ 8 ٹاپک پر جس میں احادیث ہو۔ وہ 8 ٹاپک کون سے ہیں؟ سیر ہے، یعنی کہ سیرت کے متعلق احادیث موجود ہو، آداب یعنی کہ آداب معاشرت، کھانے پینے کے آداب، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے آداب۔ تیسرے نمبر پہ تفسیری روایات ہو، یعنی کہ قرآن آیات کی تفسیر کے متعلق۔ چوتھے نمبر پر عقائد کے متعلق، ایمانیات کے متعلق اس میں احادیث ہو۔ 5ویں نمبر پر فتن کے متعلق روایات ہو، یعنی کہ فتنے جو بڑے بڑے واقعات، امام مہدی، حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، دجال کے واقعات، یجوج مجوج، یہ جو فتنے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہو۔ 6 نمبر پر اشرات یعنی کہ قیامت کی نشانیاں ذکر کی گئی ہو۔ 7ویں نمبر پر احکام یعنی کہ فقہ کا موضوع ہو، اس میں احادیث احکام حدیث ہو۔ اور 8ویں نمبر پر مناقب یعنی کہ صحابہ کرام اور صحابیات اور مختلف قبائل اور طبقات کے متعلق ہو، تو اس کو جامع کہتے ہیں۔ جامع ترمذی مشہور ہے، اس میں 8 ابواب ہے، لیکن جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے وہ بھی جامع کہلاتی ہے۔ تو بعض لوگ جامع ترمذی یہ واحد کتاب ہے، یہاں پر یہ بھی ڈسکس ذرا سمجھ لیں، ترمذی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنن بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ سنن کیا ہوتی ہے؟ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ صحیح کتاب جو ہے سنن، اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہو۔ تو ایسی کتاب جس میں احادیث کو فقہی اعتبار سے مرتب کیا گیا ہو، مثال کے طور پہ امام نسائی کی سنن نسائی ہے، ابو داؤد کی سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ۔ تو سنن اربعہ کے علاوہ سنن بہقی، سنن دارمی، دارقطنی، سعید بن منصور وغیرہ وغیرہ مشہور سنن ہے۔ یہ آپ کے سامنے سنن نسائی کا جلد اول کا ٹائٹل پیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کی کتاب موطا سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی اس کتاب کو موطا کہتے ہیں جو ابواب فقہ پر مرتب ہو، لیکن ان میں احادیث رسول کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ، فتاوی تابعین نیز صاحب کتاب کے اقوال بھی مذکور ہوں۔ مثال کے طور پہ موطا امام مالک کی کتاب ہے، یعنی کہ موطا میں بھی فقہی ابواب پر احادیث مرتب ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال اور صاحب کتاب کے اقوال بھی مذکور ہوتے ہیں۔ حدیث کی کتاب مصنف سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی اس کتاب کو مصنف کہتے ہیں جو ابواب فقہ پر مرتب ہو اور ان میں احادیث نبویہ کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور فتاوی تابعین بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبد الرزاق۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے سنن پڑھا، اس میں بھی فقہی اعتبار سے احادیث ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موطا پڑھا، موطا میں بھی فقہی اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن موطا میں اور مصنف میں فرق یہ ہے کہ موطا میں فقہی اعتبار سے احادیث ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اقوال تابعین ذکر ہوتے ہیں اور صاحب مصنف صاحب کتاب کے اقوال ہوتے ہیں، اور مصنف میں اقوال صحابہ اور فتاوی تابعین بھی ہوتے ہیں۔ حدیث کی کتاب مسند سے کیا مراد ہے؟ ایسی کتاب جس میں صحابہ کرام کی ترتیب کے مطابق احادیث کو جمع کیا گیا ہو، اور سب سے پہلی جو مسند ہے یہ MCQ ہے وہ حضرت نعیم بن حماد نے لکھی تھی۔ اب صحابہ کرام کی ترتیب بھی 3 لحاظ سے ہوگی، یا تو الفبائی ہوگی یعنی کہ الف بے کے حساب سے جو صحابہ کرام ہیں ان کی احادیث اکٹھی کر دی جائیں، یا بے اعتبار سبقت اسلام
یعنی کہ السابقون الاولون کوئی احادیث پہلے ہوں گی، اصحاب بدر کی اس کے بعد ہوں گی، اس طرح غزوہ احد والی، اسی طرح صلح حدیبیہ والی، فتح مکہ والی اور اس کے بعد والی، تو باعتبار سبقت اسلام بھی ہوتا ہے، یا باعتبار شرف نسب یعنی کہ جو ہاشمی ہے ان کی، جو قریشی ہے ان کی، اسی طرح جو قبیلے جتنے معزز تھے ان کی احادیث پہلے اور جو بعد والے ہیں ان کی بعد والے۔ مثال کے طور پہ یہ بڑی مشہور کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کی کتاب معجم سے کیا مراد ہے؟ معجم حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں حروف تہجی کی ترتیب قائم کی گئی ہو، یعنی کہ صحابہ کرام کی جو احادیث ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہو، یا تو وہ ترتیب وفات کے لحاظ سے حروف تہجی لگے گی، یا تقویٰ اور علم کے لحاظ سے، یا حروف تہجی کے اعتبار سے۔ امام طبرانی کے 3 معجم مشہور ہیں، المعجم الکبیر ہے جس میں صحابہ کرام کی ترتیب سے احادیث جمع ہے، المعجم الاوسط ہے شیوخ کی ترتیب سے احادیث جمع ہے، اور المعجم الصغیر ہے، اپنی امام طبرانی نے تمام شیوخ کی احادیث کو ہر ایک کی الگ الگ حدیث کی ذکر کی ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے، حدیث کی کتاب مستدرک سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی وہ کتاب جس کا مؤلف کسی خاص یا 2 حدیث کی کتابوں کی شرائط کو سامنے رکھ کر اسی صاحب کتاب کی شرائط پر وہ احادیث ذکر کرے جو اس میں شامل ہونے پر رہ گئی تھی۔ مثال کے طور پہ امام ابو عبداللہ حاکم نشاپوری نے المستدرک علی صحیح ہے لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو شرائط مقرر کی تھی احادیث کو اکٹھا کرنے کی، اب امام ابو عبداللہ حاکم نشاپوری نے بھی وہی شرائط اپنے سامنے رکھی ہے، اور لیکن وہ احادیث ذکر نہیں کی جو امام بخاری اور امام مسلم نے آلریڈی کر دی ہے۔ اور مستخرج سے کیا مراد ہے؟ مستخرج سے مراد ہے کہ وہی احادیث جو آلریڈی ذکر کر دی گئی ہیں ان کو ایک نئے ریفرنس کے ساتھ ذکر کرنا۔ مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات ہی ہے، یہ جسٹ میں اگزامپل دے رہا ہوں، اب یہ بخاری میں بھی ذکر ہے، تو مستخرج کا مصنف کیا کرتا ہے کہ یہی حدیث لکھتا ہے، لیکن اس کا طرق، اس کی جو سند ہوتی ہے، اس کا جو ریفرنس ہوتا ہے وہ ایک نیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ فرض کر لیں اس کے پاس یہ روایت حضرت عمر کی بجائے کسی اور راوی سے آئے تو وہ اپنی کتاب میں ذکر کرے، حدیث وہی ہے جو بخاری میں آ گئی ہے، لیکن اس کو نئے طرق سے ذکر کرنا، دیٹس اٹ مستخرج، یعنی کہ استخرجہ سے نکلا ہوا ہے یہ لفظ مستخرج ہے، یعنی کہ نکالی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کتب احادیث کا تعارف مکمل ہوا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔